بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ اب یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ کا۔ اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے؟ آیت نمبر 21 کا ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور انہیں جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔ لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے کہ تمام رسولوں کی دعوت بھی یہی تھی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بھی یہی ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ باقی تمام رسولوں کی دعوت ملے گی یا قوم کے حوالے سے، اے میری قوم کے لوگوں، پر یہاں ہے یا ایھا الناس، اے بنی آدم۔ آدم سے لے کر دور حاضر تک کے لوگوں اور قیامت تک آنے والے لوگوں۔ معلوم ہوا کہ حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو رسول صرف اپنی اپنی قوم کی طرف آئے ہیں۔ اللہ کے پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی دعوت آفاقی ہے۔ اب اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام لوگ جو تھے وہ غلط راستے پر اس دلیل سے جمے رہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا۔ یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا ہے، یہ دیکھو کہ حق کیا ہے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ دنیا میں ناحق سے دھکوں سے بچ جاؤ گے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ آیت نمبر 22: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے، سو کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ اب یہاں سمجھیں کہ ہرگز اللہ کا مد مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ اہل عرب بھی مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اور ان کے جو دیوتا تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں، یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جب تم یہ مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک ہے، اللہ ہے، تو کسی کو اللہ کے مد مقابل نہ بناؤ۔ اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں۔ اور اس میں یہاں تک بات ہے کہ حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے، اس توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو کہ کسی صحابی نے نا یوں ہی کہہ دیا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل بنا دیا؟ اس کائنات میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، کسی اور کا حکم اللہ کے حکم کے تابع پورا ہو جائے تو ہو جائے، حکم صرف اللہ کا چلے گا، اور حکم چلانے والا ہی اللہ ہے۔ یہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 272 میں بھی واضح کیا ہے، بتایا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی کو ہدایت دینے کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائے نہ جاتے۔ اس لیے حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جو اللہ کی بات ہے وہی اللہ کے حکم سے میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں، میں خود سے بات نہیں کہتا، جو بات اللہ نے مجھے کہی، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا وہی کہا اور وہی پیغام پہنچایا۔ میرا کام اللہ کی بات تمام انسانوں تک پہنچانا ہے، بندگی صرف اللہ کی ہو۔ آیت نمبر 23 ترجمہ: اور اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو ایک صورت اس جیسی لے آؤ، اور اس کے سوا جس قدر تمہارے حمایتی ہوں بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اب ہے رسالت کا معاملہ۔ اگر تمہیں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شک ہے تو تمہیں اس قرآن پر شک ہے جو ہم نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔
अगर तुम्हें शक है तो लाओ इस जैसी एक ही सूरत, अपने सारे मददगारों को बुला लो, जिन हों इंसान हों। क्योंकि कुरैश के लोग समझते थे कि ये जो शुआरा होते हैं, शायर, इनके पास जिन होते हैं, वो इन्हें सिखाते हैं। नहीं तो मुमकिन ही नहीं है कि ये ऐसे शेर कह सकें, ऐसी बातें कर सकें, ऐसी चैलेंज करने वाली बातें कर सकें। तो तुम्हारा कोई गुमान है कोई जिन्नात सिखाने वाले हैं, तो अल्लाह कह रहा है कि कोई इंसान है, अदीब खतीब, सब जमा कर लो। अब कुरान का जो अंदाज है ना, वो क्या होता है कि वो अपने अंदर झांकने की दावत देता है। हकीकत में तुम्हें कोई शक नहीं है, ये सिर्फ तुम बातें बना रहे हो। अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक ही सूरत बना लो। आयत नंबर 24 तर्जुमा, भला अगर ऐसा ना कर सको और हरगिज ना कर सकोगे तो इस आग से बचो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, जो काफरों के लिए तैयार की गई है। अब चैलेंज देखें, अगर तुम ना कर पाओ और हरगिज ना कर पाओगे, ये चैलेंज अल्लाह का है। डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। पत्थरों का जिक्र खास तौर पर क्यों है? इसके दो इम्कानात हैं। पत्थर का जो कोयला होता है, पहला तो पत्थर का जो कोयला होता है उसकी आग बड़ी सख्त होती है आम लकड़ी के कोयले के मुकाबले में। और दूसरा, जो कुफार के माबूद कुफार ने जो तराश रखे थे वो पत्थर के होते थे। तो अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे साथ ही तुम्हारे माबूदों को भी झोंक दिया जाएगा उस आग में, वो भी जलेंगे, कि तुम्हारी हसरत के अंदर इजाफा हो कि इनसे हम दुआएं मांगा करते थे, इनके सामने हम माथे टेके करते थे, हम इनसे मदद मांगा करते थे, जो आज हमारे साथ जल रहे हैं, बेयारो मददगार हैं। तो वो अफसोस करेंगे उनको देख के कि ये हमने क्या किया। बराए मेहरबानी कोशिश करें जब आयात का तर्जमा सुन रहे हों तो वक्त निकाल के कुरान हकीम को सामने खोल के रखें और जिस आयात का तर्जमा बयान किया जा रहा है उस आयात पर गौर करें। इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे। शुक्रिया।